حمد و صلات لائق عزت اور تکریم معزز سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین حاضرین، آج کا میرا جو بیان ہے یہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات اور تعلیمات، آپ کی زندگی کیسی گزری اور آپ کی تعلیمات کیا تھیں، اس کے حوالے سے آج کا یہ مختصر سا میرا بیان ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین و حاضرین، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی پیدائش ہوئی ہے 400 ہجری۔ آج جو سال چل رہا ہے 1442 ہجری، یعنی داتا صاحب 1300 داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1042 سال پہلے دنیا میں آئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ 977واں عرص ہے۔ وعلیکم السلام۔ 977واں۔ بھائی داتا صاحب نے کون سا عظیم کام کیا جس کی وجہ سے آپ کا 977 سال بعد بھی آپ کا نام لیا جا رہا ہے؟ کوئی تو بات ہے نا، کون سا اہم کام کیا ہے جس کی وجہ سے داتا صاحب کی آج نام زندہ ہے، آپ کی قبر کا نشان موجود ہے۔ 77 سال پہلے ہمارے جو پردادا بھی گزرا ہے نا، اس کی بھی قبر کا نشان باقی نہیں ہے، مٹ جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کی قبروں کو زندہ رکھتے ہیں، مٹ جاتا ہے۔ لوگوں کو نام بھی یاد نہیں رہتا، میرے پردادے تک کی نہ سی، لیکن آپ کی نہ تو کوئی اولاد، نہ یہاں پہ کوئی خاندان، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی سیاسی وابستگی کہ اس زمانے کے بادشاہ کو آپ کا رشتہ دار نہیں تھا۔ سلطان محمود غزنوی، یہ اس کے دور میں داتا صاحب یہاں آئے، جو بادشاہ گزرا بہت عظیم بادشاہ سلطان محمود غزنوی۔ تو سن 400 میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ غزنی کے رہنے والے، افغانستان کے۔ یہ یہاں کے مسلمانوں کو جو دین ملا نا، یہ اس طرف سے آیا۔ یا کوئی اگر دین ملا ہے، یا مسلمانوں کو اگر کوئی بادشاہ کو مجاہدین اگر ملے ہیں، تو اسی طرف سے آئے ہیں، افغانستان سے۔ دیکھ لو جتنے بادشاہ ہیں سارے اسی طرف سے آئے۔ تو غزنی میں پیدا ہوئے، اور محلے کا نام تھا حجویر۔ غزنی شہر، محلے کا نام کیا تھا؟ حجویر۔ جیسے آپ کے علاقے کا نام ہے بہو والا۔ داتا صاحب کا اس لیے نام لگتا ہے علی بن عثمان حجویری۔ داتا صاحب کا اپنا نام علی ہے، والد کا نام عثمان ہے۔ اس کا مطلب داتا صاحب پکے ٹھکے سنی تھے، اور ہے بھی سید، حسنی سید، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے تھے۔ سید ہونے کے باوجود، اور سید بھی کوئی عام سید نہیں ہے، عالم دین تھے۔ قرآن حدیث پڑھ کر، فقہ پڑھ کے، اصول حدیث تفسیر پڑھ کے جب علم پورا کر لیا، تو ایک چیز کی کمی رہ گئی تھی۔ آپ نے افغانستان سے اپنا بوریا بسترا باندھا، سامان اکٹھا کیا، اور چلے گئے ملک شام۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل ختلی، ان کے ہاتھ پر جا کے بیعت کیا۔ فرماتے ہیں 4 سال میں نے اپنے شیخ کی خدمت کی۔ تو ہم نے پوچھا بھائی داتا صاحب آپ نے 4 سال سید بھی ہو، عالم بھی ہو، کمی کس بات کی ہے؟ فرمایا ایک چیز کی کمی تھی جو میں اپنے شیخ سے لینے گیا۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ اپنے نفس کا تزکیہ، اور فرمایا دین کے اندر جو اخلاص ہے، دین کے اندر جو خلوص ہے، فرمایا اس چیز کی کمی تھی۔ یہ چیز مدرسوں میں نہیں ملتی، یہ چیز کسی کامل فقیر کی نظر سے ملتی ہے۔ اخلاص لینے گیا۔ علم عمل بندے کو مدرسے میں بھی مل جاتا ہے،
مدرسے میں بھی نماز نہ پڑھو تو جناب سوٹے پہنتے ہیں، طالب علم نہیں پڑھے نماز یا داڑھی کاٹے مار پڑتی ہے، سبق نہ یاد کریں مار پڑتی ہے. اس کا مطلب علم عمل بندے کو مدرسے میں بھی مل جاتا ہے، لیکن ایک چیز کی کمی رہ جاتی ہے، وہ ہے روحانیت، جو اصل چیز ہے. یہ نبی پاک کی وراثت ہے. یہ بھی جس طرح قرآن حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، اسی طرح روحانیت بھی نبی پاک کی وراثت ہے. دیکھو نا، حضور مدینہ میں ہیں اور مدینہ المنورہ کے اندر مصلی پر کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک قدم اٹھایا جنت میں پہنچ گئے. یہ بھی تو میرے نبی کا کمال ہے نا. تو ظاہری بات ہے جو نبی کا وارث ہوگا اس کے پاس یہ بھی ہوگا، نماز کی معراج بھی ہوگی. اب لینا کیسے ہے، یہ تیرے اندر کمال ہونا چاہیے کہ فقیر سے لینا کیسے ہے. تو داتا صاحب نے غزنی چھوڑا، علاقہ صوبہ، اپنی زبان، اپنی رسم و رواج چھوڑے، ملک شام میں شیخ ابو الفضل ختلی کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے. 4 سال خدمت کی، اور 4 سال خدمت کرنے کے بعد جب اندر روشن ہو گیا، آپ وہاں سے واپس آئے لاہور کی طرف. شیخ نے بولا لاہور جاؤ. لاہور آ رہے، رستے میں فرمایا 300 ولیوں کو میں نے ان کی زیارت کی، ان کے پاس بیٹھا، ان کی صحبت میں فیض لیا اور پھر لاہور آیا. داتا صاحب کمال لینے کے باوجود بھی ولیوں کی صحبت کو پکڑا ہوا ہے، اللہ کی ولیوں کی سنگت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اگر کسی بندے کے اچھے یا برے ہونے کا تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اے بندہ چنگا ہے یا برا ہے، اے 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، فرمایا تم اس بندے کو فوراً اچھا برا نہ کہو، بلکہ اس کی مجلس دیکھو، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو کہ یہ کس طرح کے بندوں میں اٹھنا بیٹھتا ہے. وہ جو جس طرح کے بندوں میں، جس کی سوسائٹی ہوگی، مجلس ہوگی، جس کے ساتھ وہ بیٹھکوں میں بیٹھے گا، فرمایا سمجھ لو وہ بندہ اسی مزاج کا آدمی ہے. اگر کوئی چرسیوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، چاہے 5 وقت کا نمازی بھی ہے، اس کو ہم نیک نہیں کہہ سکتے. کوئی شرابیوں کے پاس بیٹھتا ہے، کوئی زانیوں کے پاس بیٹھتا ہے، کوئی بدعقیدہ کے پاس بیٹھتا ہے، کوئی بے دین کے پاس بیٹھتا ہے، اور ایک کبھی کبھی بیٹھ جانا اس نیت سے، تبلیغ کی نیت سے. ایک ہے ہر وقت ہی بیٹھے ہونا کہ جہاں پر جناب ناچ گانے اور مجرے چل رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو بندہ اپنی مجلس کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. تو داتا صاحب نے اپنے شیخ سے جب تک تعلق رکھا، اس کے بعد لاہور تک نیک ولیوں کا سنگت اور اپنا ان کے ساتھ بیٹھک کرنا نہیں چھوڑی، ان کے ساتھ رکھے تاکہ پہچانے جائیں کہ داتا صاحب جو ہے وہ فیض بھی اللہ والوں سے لیا اور ان کا تعلق بھی رب اللہ والوں سے تھا. یہ نہیں ہے کہ بعد میں چھوڑ دیا، فیض دیا اور ختم، نہیں. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیم ہے. اور جب لاہور آئے، فرماتے ہیں کہ میں رستے میں تھا، تو رستے میں کچھ لوگوں نے درویشوں والے کپڑے پہنے ہوئے. اس لیے میں کہتا ہوں درویشی اصل میں اندر والی ہوتی ہے. پگڑی تو میں نے بھی باندھی ہے، جوبہ میں بھی پہن سکتا ہوں. لباس اور کسی کے کپڑے سے اور کسی کی داڑھی پگڑی سے اس کا اللہ والا ہونا ثابت نہیں ہے جب تک اس کا من کی آنکھ نہیں کھلی. اس لیے حضرت علامہ اقبال نے کیا فرمایا، سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ رم. فرمایا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید حجویر، حجویر کے بادشاہ، مخدوم امم کہ انہوں نے امت پر احسان کیا لاہور یہاں پر آ کر. مرکد او پیر سنجر راہ رم، فرمایا ان کی قبر پیر سنجر حضرت معین الدین چشتی کے لیے یہ حرم ہے کہ ان کو فیوزات ملے یہاں سے. مرکد او پیر سنجر راہ رم، خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت. یہ اقبال مصور پاکستان کیا فرماتے ہیں، خاک پنجاب کہ پنجاب کی مٹی، خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت. فرمایا پنجاب کی مٹی
داتا صاحب کے قدم رکھنے کی وجہ سے پنجاب زندہ ہو گیا. خاک پنجاب از دمی او زندہ گشت، صبح ماں از مہر او تابندہ گشت. ان کے آنے سے فرمایا جیسے دن چڑھ گیا پنجاب میں. دن کب چڑھتا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے. تو داتا صاحب کی مثال ولیوں میں سورج کی طرح ہے کہ جو سب کو روشنی بانٹ رہے. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لاہور کو فرمایا لاہور جو ہے یہ پوری دنیا میں ایسے ہے جس طرح فرمایا ولیوں کے اندر قطب الارشاد چیف آف آرمی سٹاف آرمی میں ہوتا ہے، اس طرح لاہور شہر کی مثال فرمایا قطب الارشاد کی طرح ہے. اور وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہاں پہ داتا صاحب ہے. اصل میں یار ہم اپنے بچوں کو ان کی تعلیمات پڑھاتے نہیں ہیں. لاہوریوں کو نہیں پتا کہ داتا صاحب کون ہے، اور باہر والے لوگ دور دور سے آتے ہیں ان کو صرف سلام کرنے کے لیے. کیا کیا داتا صاحب نے؟ کوئی بادشاہی نہیں کی، لیکن داتا صاحب دلوں کے بادشاہ تھے. لوگوں کے دلوں کو ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ لاہور میں رہتے ہوئے نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی تعلق، نہ واسطہ. لاہور میں آئے تو سب سے پہلے آ کر حضور کی سنت ادا کی، مسجد بنائی. حضور بھی جب مدینہ منورہ گئے تو سرکار مدینہ نے نہ اپنی بیویوں کے لیے حجرہ بنایا، نہ بیٹھک بنائی، نہ گھر بنایا. سب سے پہلے جو چیز حضور نے مدینے میں تعمیر کی وہ مسجد قباء بنائی. سب سے پہلے مسجد بنائی. تو مسجد کا اور ولی کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس کا مطلب جڑے دل دیا نماز آنے وہ سارے جھوٹ ہے کہ داتا صاحب آئے پہلے مسجد بنائی. اس کا مطلب داتا صاحب نمازی بھی تھے، داتا صاحب حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، امام بھی تھے. امام داتا صاحب امامت کر رہے. آج ہم نے امامت کے شعبے کو یا امام کو بڑا ہلکا سمجھا. اور داتا صاحب نے اپنے لیے جو چیز پسند کی وہ امامت کا مسلح ہے. یعنی کتنی عظیم چیز ہے جس کو داتا صاحب بھی پسند کر رہے ہیں، اختیار کیا اس کو. لاہور کے لوگوں نے اعتراض کیا بھائی یہ مسجد کا رخ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے فرمایا بھائی مغرب کی نماز ہمارے پیچھے پڑھو، خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ رخ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ مغربی نماز میں قرات کی، اور قرات کے دوران ہی جو پیچھے بڑے بڑے لاہور کے مولوی تھے. مولوی ہوتا ہے، لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اندر کا مولوی ہوتا ہے. وہ اندر کا مولوی ہو، اس کی اندر روشن ہوتا ہے. وہ عالم بھی ہوتا ہے، ہر اللہ والا عالم ہوتا ہے، لیکن ہر عالم اللہ والا نہیں ہوتا. عالم دین بڑی شان ہے، لیکن نبی کا صحیح وارث وہ ہے جس کو نبی پاک کے ہر فیض سے حصہ عطا ہو، ہر چیز سے حضور کے حصہ عطا ہو، حضور کی توجہات کا حصہ بھی نصیب ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی احوال کا بھی حصہ حاضر ہو. تو داتا صاحب آئے جب یہاں پر نماز قرات شروع کی، پیچھے جو نمازی تھے لاہور کی مسجد میں اپنے جہاں مزار ہے آپ کا، یہاں پہ مسجد ہوتی تھی داتا صاحب کی. پرانی مسجد لوگوں نے دیکھی ہوگی. یہاں پہ داتا صاحب کی مسجد جو آپ نے تعمیر کی تھی، یہ اصل جگہ وہ ہے. تو فرمایا جب نماز شروع کی تو سارے نمازیوں کو نماز میں کعبہ دکھا دیا، نماز میں، اور لوگوں نے اعتراض کرنا چھوڑ دیا. اس لیے حضرت اقبال نے فرمایا نا کہ ملا کی طبیعت میں فقط مستی ہے گفتار. فرمایا مولوی صرف تقریر کر سکتا ہے، ملا کی طبیعت میں فقط مستی ہے گفتار، صوفی کی طبیعت میں فقط مستی ہے احوال. صوفی جو ہے بس قوالی لالو تو مست ہو جائے گا، مولوی تقریر کرے گا، صوفی قوالی میں مست ہو جائے گا. فرمایا میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ والا کون ہے ان میں سے. فرمایا ملا کی طبیعت میں فقط مستی ہے گفتار، صوفی کی طبیعت میں فقط مستی ہے احوال. فرمایا وہ بندہ مومن مجھے ملتا نہیں ذرا، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی ہے کردار. فرمایا ایسا بندہ نہیں ملتا جس کا کردار مست ہو، جس کا کردار ہی معاشرے میں انقلاب پیدا کر دے. وہ مست نہیں ہوگا، اس کا کردار مست ہوگا. وہ جہاں جائے گا خوشبو بکھیر دے گا، وہ جہاں جائے گا بیٹھے گا لوگوں کو فیوزات عطا کر دے گا. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ یہاں پر آئے
اور حضور داتا صاحب اس وقت آئے جب پہلے سلطان محمود غزنوی کی فوج یہ علاقہ فتح کر چکی تھی. سلطان نے تلوار سے کام کیا, داتا صاحب نے نگاہ سے کام کیا. یہ نگاہ اور تلوار لازم و ملزوم ہے. مسلمانوں نے آج نگاہ تو ہے کچھ اولیاء کے پاس, تلوار چھوڑ دی ہے. اسی لیے دیکھو افغانستان برباد, عراق برباد, کشمیر برباد, فلسطین برباد ہو گیا, شام سارا برباد ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے تسمیہ تو خرید لی, تلوار خریدنا بھول گئے. اور جب تک مسلمانوں کے پاس تلوار تھی تو مسلمان کی تسبیح بھی محفوظ تھی. آج مسجدیں کیوں محفوظ نہیں ہیں؟ آج مسلمانوں, یہ مسلمانوں کا جو ملک ہے, یہ پاکستان, اس کی مثال مسجد کی ہے. میں پاکستان کو ایک ملک نہیں سمجھتا, ایک مسجد سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ حاصل ہی کلمے کے نام پر کیا گیا ہے. تو پاکستان کو خراب ہونے کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے جو وہ جذبہ تھا مجاہدین کا وہ چھوڑ دیا. تو جب داتا صاحب آئے, نظر بعد میں, تلوار پہلے آئی. تو یاد رکھیے مسلمان کا دین تلوار کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتا. اور یہی تلوار تھی جس نے کام کیا. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اس زمانے میں, اپنے زمانے میں بادشاہ کو بلا لیا. پرتھوی راج چوہان کے مقابلے میں آ گیا آپ کا اس زمانے کا بادشاہ, اور آپ نے خواب کے ذریعے سے اس کو بلایا کہ یار روحانی توجہ ہم کرتے ہیں, تو تلوار لے کر آ. تو یہ انقلاب, یہ یہاں تک جو دین پہنچا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ دین شاید ہم پیدائشی مسلمان تھے, یہاں کے لوگ تو سارے ہندو سکھ تھے. اے بابوں نے اپنی توجہ کر کے لوگوں کے دل کو پھیر دیا. یہ بزرگان دین, ان کی توجہات کی برکت سے. اور داتا صاحب کی تو اپنی کوئی اولاد بھی نہیں تھی, اپنا کوئی جناب آگے رشتہ دار بھی کوئی نہیں, لیکن ایک بابا آیا, یہاں پر ہزاروں لاکھوں کو کلمہ پڑھا گیا. یہ کیا چیز تھی؟ علامہ اقبال نے وہ چیز اپنے داتا صاحب کے بارے میں اپنے کلام میں بیان کیا. فرمایا پاسبان عزت ام الکتاب. فرمایا داتا صاحب کے, اقبال فرماتے ہیں مجھ سے داتا صاحب کا اگر تعارف پوچھنا چاہتے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں. پاسبان عزت ام الکتاب. فرمایا اگر داتا صاحب کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو میں کہتا ہوں میرے نبی کے دین کا اگر حقیقی معنوں میں کوئی رکھوالا ہے تو وہ فرمایا علی بن عثمان حجویری ہے. یہ دین کا وارث ہے, پاسبان, حفاظت کرنے والا ہے. پاسبان عزت ام الکتاب, قرآن کی عزت کا اگر کوئی محافظ ہے فرمایا علی بن عثمان حجویری ہے. اور فرمایا کس وجہ سے یہ جو ہے قرآن مجید کی عزت کا محافظ ہے. تو آگے بنواتے از نگاہش خانہ باطل خراب. فرمائے اس لیے یہ قرآن اور نبی کے دین کا محافظ ہے. از نگاہش خانہ باطل خراب, کہ اس کی توجہ کی وجہ سے اللہ نے باطل کو مٹا دیا اور حق کو بلند کر دیا. یہ ہے داتا صاحب. اور جب آپ رستے میں آ رہے تھے تو وہ میں بتا رہا آپ کو کہ صوفیوں نے درویشوں والا لباس پہنا ہوا, تو اور وہ خربوزے کھا کر, کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے, فرمایا چھلکے جو ہے وہ میرے اوپر پھینکتے ہوں. میں خاموش رہا, میں نے ان کو نہیں بتایا میں کون ہوں. آج میرے ورگا مولوی ہے, میں تو جانتا نہیں میں مولوی ہوں. کوئی افسر ہو تو جانتا نہیں میں افسر ہوں. یعنی اپنی ذات کا ہمیں غم بڑا ہے, اپنی ذات کے بارے میں ہم بہت ٹینشن لیتے ہیں, اپنی ذات کے بارے میں کسی کی بات برداشت نہیں کرتے. لیکن داتا صاحب پاسبان عزت ام الکتاب, نبی کے دین کا وارث تھا. تو آپ نے کچھ نہیں کہا, برداشت کیا, خاموش رہے اور سفر اپنا جاری رکھا. لاہور آ گئے. یہاں پر جب آئے تو دیکھا ایک جادوگر ہے جو کہ لوگوں پر ظلمن ان پر کہ ایسا جادو کرتا ہے کہ ان کے جانوروں کے تھنوں سے خون آتا ہے, اور جب تک اس کو جناب ٹیکس نہ دیں نا, اس کو ہدیہ پیش نہ کریں کہ جناب یہ آپ رکھیں اور مہربانی کر کے ہمارے جانوروں سے اپنی نظریں ہٹا لیں, اپنی خبیث نظریں, تو وہ تب تک جب تک اس کا جگہ ٹیکس نہیں پہنچتا تھا نا, تب تک وہ خون جاری رہتا تھا, اور جب اس کو مل جاتا خون بند ہو جاتا, دودھ آتا.
لوگ بڑے پریشان تھے. داتا صاحب نے دیکھا کہ یہ لوگوں کا نقصان کر رہا ہے, اور جب حضور کی امت کی باری آئی نا, آپ سے برداشت نہ ہوا. آپ نے کہا یہ میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے جو مسلمان ہیں, یہ ان پر جناب طرح طرح کے وار کرتا ہے جادو کے. پہلی بات تھی اپنی, پہلا نقصان اپنا تھا, وہاں برداشت کیا, لیکن جب نبی کے دین کی باری ہے تو میدان میں آ گئے. یہ ہوتا غیرت مند فقیر. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ اللہ رسول کے لیے غصہ کرنا اور مسلمانوں پر مہربانی کرنا, یہ قرآن نے مومنوں کی صفت بیان کی ہے. اور داتا صاحب جیسا مومن زمانے میں نہیں ملے گا. تو آپ رحمت اللہ علیہ, وہ جادوگر لوگوں کو اڑ اڑ کے دکھاتا. تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ صرف اپنی جوتی کو اشارہ کیا تو جوتی ہی مارتے مارتے اس کو داتا کے قدموں میں لے آئی. اور داتا صاحب رحمت اللہ اس زمانے سے ہی داتا مطلب کہ دینے والے, سخاوت کرنے والے مشہور ہو گئے تھے. تو لوگوں نے وہ جو دودھ اس کو جادوگر کو دیتے تھے وہ داتا صاحب کو دینا شروع کر دیا. تو داتا صاحب نے فرمایا کہ مجھے آپ کے دودھ کی ضرورت نہیں ہے, میں نے آپ کے فائدے کے لیے کہا. اور جو جادوگر تھا جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ تو مجھ سے بھی بڑا آدمی یہاں پر آ گیا ہے, تو داتا صاحب کے قدموں میں آ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا. ملا کی طبیعت میں فقط مستی ہے گفتار, صوفی کی طبیعت میں فقط مستی ہے حوال, وہ بندہ خدا مجھے ملتا نہیں ذرا, ہو جس کا روگو پے میں فقط مستی ہے کردار. یہ کردار تھا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ آپ نے غریبوں کی, ماڑے لوگوں کی مدد کی. اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر حقیقی معنوں میں داتا صاحب کا ہم فیض لینا چاہتے تو ماڑوں کے ساتھ کھڑے ہوں, کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہوں. طاقتور کے ساتھ تو ہر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے, مالدار کے ساتھ تو ہر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4 سال اپنے شیخ ابو الفضل ختلی کے خدمت میں رہے اور اپنا تزکیہ اور تصفیہ کیا. اور ایک چیز لینی تھی جس کے لیے اتنا سفر کیا شام کا, اور وہ کیا تھا, وہ دین کے اخلاص. تو پیری مریدی کا پیچھے جو کنسیپٹ ہے نا, تصور ہے پیری مریدی کا, وہ یہی ہے کہ بندے کا جو نفس ہے وہ اعتدال میں آ جائے. غصہ جو بڑا آتا ہے, بے ٹائم غصہ, بے وجہ غصہ, دشمنی انسان کرتا ہے, عداوت کرتا ہے, حسد کرتا ہے, بغض کرتا ہے, کینہ رکھتا ہے دل میں, یہ ہے روحانی مرض. اور اس کا حل ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس. قرآن تو تمہیں بتائے گا کہ یہ کام نہیں کرنا, سود نہیں لینا, حدیث تمہیں بتائے گی, لیکن درویش تمہیں مشاہدے میں کر کے دکھائے گا. قرآن و حدیث میں جتنے احکامات آئے ہیں نا, اللہ والے اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں مشاہدات میں, ان کو مشاہدہ ہوتا ہے. جس طرح ایک حدیث آپ کو بیان کروں گا, پھر بات ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی, یہ امبالہ کے اندر انڈیا میں سائیں توکل شاہ امبالی نقشبندی بزرگ تھے. بظاہر دین نہیں پڑھا ہوا تھا لیکن اندر روشن تھا, اور جو ان کی صحبت میں بیٹھ جاتا اس کی دل کی دنیا بدل جاتی. یاد رکھیے اللہ والے کی پہچان ہی ہے. تو بہرحال آپ ایک دفعہ وضو کر رہے تو آپ نے دیکھا کہ 2 فرشتے سائڈ پر کھڑے ہو گئے اور سر پہ نورانی چادر لیے. تو وضو کی حالت میں کسی نے آپ سے کوئی بات کی تو آپ نے جواب دے دیا. آپ نے جب جواب دیا وہ فرشتے اڑ گئے. تو ایک دفعہ مولوی صاحب کوئی بیان کر رہے تو اس میں انہوں نے حدیث بیان کی کہ حضور نے فرمایا جو وضو کی حالت میں بولتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ حدیث لگتا ہے صحیح حدیث ہے. مولوی صاحب نے کہا پیر صاحب آپ تو بظاہر پڑھے بھی نہیں ہوئے, آپ کو کیسے پتا؟ کہا یار تو نے کتابوں میں پڑھا ہے لیکن میں نے نظروں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے. تو یہ ہوتا ہے اللہ والے مشاہدہ کر کے دیکھتے ہیں. قرآن میں حدیث میں اس کے پیچھے مشاہدہ تجربہ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دکھا دیتا ہے. تو مولوی صرف پڑھتا ہے اور فقیر درویش جو ظاہر پڑھا بھی ہو اور باطن کی دولت بھی رکھے وہ پریکٹیکل کر کے اس حدیث کا قرآن کا نچوڑ دیکھ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والوں کی صحبت نصیب کرے. نیک بندوں کے پاس بیٹھا کرو, صالحین کے پاس بیٹھا کرو. واخر